وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ قرآن حکیم کے 24ویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ زمر چل رہی ہے۔ یہ زمر زمرتن کا پلیورل ہے، اس کا سنگولر ہے زمرتن، اور اس کا پلیورل ہے، اس کا جمع زمرون۔ اسی نام سے یہ سورہ موسوم، اور زمرہ کا مطلب ہوتا ہے گروپ، جماعت۔ اور اس سورہ کریمہ کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ جنتیوں کو بھی گروپ میں لایا جائے گا اور جہنمیوں کو بھی گروپ میں لایا جائے گا۔ جنت میں داخل ہوں گے تو گروپ میں، اور جہنم میں داخل ہوں گے تو گروپ میں۔ زمرتن کا مطلب ہوتا ہے گروپ، جماعت، حلقہ، جس کی جمع اور جس کا پلیورل زمر ہے، زمر جمع زمرتن۔ اس کی ابتدا اس آیت کریمہ سے ہو رہی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، منزل من اللہ۔ اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں سے یہ قرآن حکیم آ رہا ہے، لوح محفوظ سے، لوح محفوظ جانب علو میں ہے، جہت علو میں، بلندی کے ڈائریکشن میں۔ اور ظاہر ہے کہ جب لوح محفوظ جس میں سے یہ کتاب آ رہی ہے، اس کا جو متکلم ہے وہ بھی جہت علو میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اوپر کی طرف، بلندی کی طرف ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فسانہ ہو۔ ہر ایک بات، ہر ایک اصول، ہر ایک ضابطہ، ہر ایک رول حقیقت پر مبنی ہے۔ کسی بھی اصول کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ فاعبد اللہ، تو تم اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، دین اس کے لیے خالص کرتے ہو۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص الشیء۔ ما معنی اخلاص الشیء؟ اخلاص الشیء کا مطلب ہوتا ہے تنقیتہ من الشوائب، خرابیوں سے اس کو صاف کرنا۔ جی، اس کو کہتے ہیں۔ کہیں کوئی گندگی ہو، کہیں کوئی ملاوٹ ہو، تو اس ملاوٹ سے اور اس گندگی سے کسی چیز کو صاف کر دیا جائے۔ تو دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے ان تنقی دینک من الشرک، کہ تم اپنے دین کو شرک سے پاک کرو۔ تم دین اس طرح اپناؤ کہ تمہاری زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دین کو تم شرک سے پاک کرو، اس کا نام اخلاص ہے۔ اور کسی بھی عبادت میں اگر اخلاص موجود نہ ہو
تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اخلاص کا مطلب خالص کر لینا، یعنی وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے علاوہ کے لیے نہ ہو، صرف اس کے لیے ہو، خالص کر لیا جائے اللہ کے لیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص، خالص کرنا۔ تو ہر وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اگر کافر بھی، مشرک بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اتنی لاجواب شے ہے اخلاص۔ 11ویں پارے میں ایک آیت آپ کے سامنے آئے تو دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تمہیں خشکی اور تری کی سیر کراتا ہے، تو تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی پانی میں چل رہی ہوتی ہے، اچانک سمندر میں موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور کشتی ڈاماڈول ہونے لگتی ہے، بیٹھنے والے مسافر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ لفظ یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کشتی کو ساحل پر پہنچا دیتا ہے۔ وہاں ان کے سارے معبودان باطلہ بھول جاتے ہیں، صرف اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ گویا کہ فطرت کے اندر یہ بات ودیت ہے کہ مصیبت کے وقت کوئی بچا سکتا ہے صرف اللہ۔ یہ مصیبت میں پھنسنا اور پھنسنے کے بعد اللہ کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ودیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں دے سکتا۔ آپ نے پانی دیکھا ہوگا، پانی اگر پھیلا ہوا ہو اور پھیلنے کی حالت میں بہے تو اس کا فورس کم ہوتا ہے، اور پانی پھیلا ہوا ہو اور آگے چل کر کے کسی تنگ راستے سے گزرے تو یہ پھیلا ہوا پانی آگے چل کر اگر تنگ راستے سے گزر رہا ہے تو اس تنگ راستے پر اس کے بہنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ گویا یہ تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور صرف اسی کو اپنی اس مصیبت میں پکارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جی اس کے بعد فرمایا گیا کہ جانتے ہو کہ تم پیدا کیسے ہوئے ہو، کس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تم کو خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق اے طورا بعد طور، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل کر کے 3 تاریکیوں میں۔ اللہ، جہاں تمہیں بنایا جاتا ہے، جو بننے کی جگہ ہے تمہاری، وہاں 3 تاریکیاں، 3 اندھیرے ہیں۔ ایک ہے ڈارکنیس آف اوم، یعنی رحم کی جو تاریکی ہے وہ، پھر اس کے بعد ڈارکنیس آف پلیسنٹا، پھر وہ جو کھیڑی جو ہوتی ہے پلیسنٹا یعنی مشیمہ، اس کی تاریکی، اور پھر اس کے بعد ڈارکنیس آف اسٹمک یعنی پیٹ کی تاریکی۔ تو 3 تاریکیاں ہیں، ڈارکنیس آف اوم رحم مادر کی تاریکی، اور ڈارکنیس آف پلیسنٹا مشیمہ کی تاریکی، اور پھر ڈارکنیس آف اسٹمک پیٹ کی تاریکی۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک بڑا غبارہ ہے، اس بڑے غبارے میں ایک چھوٹا غبارہ ہے، تو یہ جو بڑا غبارہ ہے یہ پلیسنٹا ہے جی، اور یہ چھوٹا غبارہ یہ رحم مادر ہے، اسی کے اندر بچہ رہتا ہے۔
اب جیسے جیسے اس بڑے غبارے کے اندر وہ چھوٹا غبارہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بچہ بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے یہ بڑا غبارہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ تو تین تین تاریکیوں کے اندر اللہ تمہیں خلق کرتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بیکاز آف دیٹ، اس وجہ سے کہ ان اشعۃ الشمس لو وصلت الیک لافسدتک، اگر سورج کی روشنی تم تک پہنچ جائے تو تمہارا نظام خلق پورا کا پورا بگڑ جائے گا۔ گویا کہ تمہارے بننے کے لیے تین تین اندھیریوں کی ضرورت ہے، تین تین اندھیرے ہونے چاہیے۔ اگر سورج کی روشنی وہاں پہنچ جائے تو تمہارا بننے کا جو نظام ہے وہ پورا کا پورا خراب ہو جائے گا۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم اجالوں کے محتاج ہیں، کوئی چیز ہم اندھیرے میں نہیں بنا سکتے۔ اور یہاں تین تین تاریکیوں میں اتنی شاندار تخلیق کی جا رہی ہے۔ تو یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین تین تاریکیوں میں تمہیں پیدا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی کاریگری ہے کہ اس کاریگری کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اور پانی رہتا ہے اس میں، اسی پانی کے اندر وہ تیرتا رہتا ہے ایسے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو ایک خاص حالت میں جب پہنچتا ہے تو اس کا منہ ماں کی پیٹھ کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کی پیٹھ ماں کے پیٹ کی طرف ہو جاتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام کرتے ہوئے زیادہ تر عورت کا اگلا حصہ متاثر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کی طرف اس کا منہ ہی نہیں رکھا ہے کہ منہ کے اوپر ضرب پڑے، بلکہ ماں کی طرف اس کی پیٹھ رکھی ہے اور پیٹھ کی طرف اس کا چہرہ رکھا ہے۔ عجیب و غریب بات۔ اور جب گھومتا رہتا ہے وہ پیدائش کے وقت، جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سر کو نیچے کی طرف کر دیتا اور پیر کو اوپر کی طرف کر دیتا۔ اس طرح پیدا ہونے میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ اگر پیر پہلے نکلے تو پھر اس میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سر کو نیچے کی طرف کر دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں تخلیق کا انداز۔ وہاں نہ ماں کا گزر ہے، نہ باپ کا گزر ہے، نہ کسی ڈاکٹر کا گزر ہے، پوری تخلیق رب کائنات کی نگرانی میں ہوتی ہے، بناتا ہے۔ اور جب تک تم باہر نہیں آتے، غذا کے لائق ہوتے ہو، تو ایک نلی تمہارے اس پیٹ کے حصے سے منسلک کر دی جاتی ہے، خاص حصے سے، اور تم کو غذا ملتی رہتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، پیٹ کے اندر ہے تو ایک راستے سے غذا مل رہی ہے، باہر آتا ہے تو اس راستے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک راستہ رزق کا کٹا تو ہم نے ماں کے سینے میں دو راستے تمہارے رزق کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ ایک راستہ کٹا تو دو راستے ہم نے رزق کے پیدا کر دیے، اور یہ دو راستے بند ہو جائیں 2 سال کے بعد تو پھر 4 راستے ہیں، 2 ہاتھ 2 پیر۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ان 3 ڈارکنیسز، 3 تاریکیوں میں ہم تمہیں بناتے ہیں، ہماری کاریگری ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اور اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ رب مانے پرورش کرنے والا، وہاں پوری پرورش اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور جب باہر آتے ہو، چلنے کے قابل ہو جاتے ہو، تو پھر کہتے ہو کہ ہماری دکان ہمیں رزق دیتی ہے، ہمارا دھندا ہمیں رزق دیتا ہے،
ہماری نوکری ہمیں رزق دیتی ہے، وہاں رزق دینے والا کون تھا؟ تم اس قدر احسان فراموش ہو سکتے ہو؟ تم اتنے احسان فراموش کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو کیسے بھول سکتے ہو؟ تم اپنے رب کو تم کیسے بھول سکتے ہو؟ ربوبیت کی ساری کار فرمائیاں رحم کے اندر ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، یہ پال رہا ہے تم کو. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب ربوبیت سے الوہیت پر استدلال کیا گیا کہ پالنے والا یعنی رب جب ایک ہی ہے تو عبادت کے لائق بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ربوبیت کا حوالہ دینے کے بعد الوہیت کا حوالہ دیا گیا کہ جب وہی رب ہے تو الہ بھی وہی ہے. اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، تمہیں بنانے والا نہیں، تمہیں خلق کرنے والا نہیں، تو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. لہذا کہا گیا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو. اور اس کے بعد کہا گیا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ بھٹکتے کہاں جا رہے ہو؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اسے توحید کہتے ہیں. آگے فرمایا گیا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. کتنی عجیب بات کہی جا رہی. اور آخر میں کہا گیا الا ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے. کھلا ہوا گھاٹا ہے. کھلا ہوا گھاٹا کا مطلب آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے کہ گھاٹا ہے. یہ مبین مانے کھلا ہوا، واضح. کیا کھلا ہوا گھاٹا ہے؟ گھاٹا یہ ہے کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، یہ تمہاری ذات کا نقصان ہوا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کا گھاٹا کر لیا. اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ بتخلید النار، جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے. اب آدمی ہمیشہ جہنم کے لیے چلا گیا، جہنم میں چلا گیا، تو یہ ہوا خود اپنے آپ کا گھاٹا، اپنے آپ کا، اپنے نفس کا. وہی کہا گیا خسروا انفسهم، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اس نے. کھلا ہوا گھاٹا ہے، جہنم میں چلا گیا، اب کبھی نکلے گا نہیں. تو یہ اپنے آپ کا گھاٹا ہوا جسے خسروا انفسهم سے واضح کیا گیا. اور کہا گیا وَأَهْلِيهِمْ، جن کے لیے تم زندگی بھر مرتے رہے، تمہارے اہل و عیال. وَأَهْلِيهِمْ، بیٹا بیٹی بیوی ماں باپ، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اللہ سے رشتہ منقطع کرتے ہوئے منمانی زندگی تم دنیا میں گزارتے رہے، اور جن کے لیے سب کچھ کرتے رہے، اپنی زندگی تم نے جن پر نچھاور کر دی، اب وہ تم سے ملنے والے نہیں ہیں، وہ بھی ہاتھ سے گئے. خسروا انفسهم، تم خود جہنم میں چلے گئے. وَأَهْلِيهِمْ، اگر تمہارے اہل جنت میں چلے گئے تو تم تو جہنمی ہو اور تمہارے اہل جنتی ہیں. جنتی جہنمیوں کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں؟ تمہارے اہل بھی تم سے چھوٹ گئے، تو تم نے اپنے آپ کو کھو دیا، یہ گھاٹا. اور تم نے اپنے آپ کو کھونے کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ تم نے زندگی بھر وفا کی ان کو بھی تم نے کھو دیا، وہ بھی اب تمہیں ملنے والے نہیں ہیں. بیوی دیکھے گی قیامت کے میدان میں کہ شوہر وہ دیکھو نظر آ رہا ہے، بھاگے گی کہ کہیں آ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ زندگی بھر میری بات مانتے رہے ہو، ذرا ایک نیکی دے دو. شوہر بھاگ جائے گا. شوہر بیوی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور بیوی شوہر کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی.
تو کن کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو؟ اللہ کو بھول کر کے. تو خسروا انفسہم، خود اپنا گھاٹا کر لیا انہوں نے، جہنم میں چلے گئے. اور اب اہل و عیال اسے ملنے والے نہیں ہیں، اہل و عیال ہاتھ سے چلے گئے، تو سب کچھ تو چلا گیا. تم نے خود کو کھو دیا اور اپنے اہل کو بھی کھو دیا. تمہارے پاس بچا کیا؟ اور جس کے پاس کچھ بچتا نہیں، دیٹ از خسران مبین، اس کو کہتے ہیں کھلا ہوا گھاٹا. الا ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دے اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دے، اپنے آپ کو کھو بیٹھے اور اپنے اہل و عیال کو کھو بیٹھے. اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہاں پر وہی گا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. قیامت کے دن تم بھی گئے اور تمہارے ہاتھ سے تمہارے اہل و عیال بھی نکل گئے. ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے. آگے ایک بہت ہی حسین بات کہی جا رہی ہے، متوجہ ہیں؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ آدمی اپنے رب کے جانب سے، اپنے رب کی جانب سے نور پر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے کو کھولتا ہے تو یقذفہ نور، تو اس کے دل میں ایک نور ڈال دیتا ہے. جی بھائی، کوئی چیز ہے، تنگ ہے، تنگ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے اس کے سینوں کو کھولنا چاہتا ہے، بند ہے اسے، اب کھولنا چاہتا ہے تو اس کے اندر نور ڈال دیتا ہے، روشنی ڈال دیتا ہے. اب روشنی ڈالنے کی وجہ سے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. جی، ینفسح، کشادہ، ینشرح وینفسح، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اس نور کے داخل ہونے کی وجہ سے، اور اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی کوئی علامت ہے جس کے ذریعے یہ جان لیا جائے کہ اس کا سینہ کھل گیا ہے اور اللہ نے اس کے سینے میں نور داخل کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ کھل گیا ہے؟ تو اس کی کوئی علامت ہے؟ علامت ہے کوئی جس سے پہچانا جائے کہ اس کا سینہ کھل گیا ہے اور اس کے سینے میں اللہ نے نور ڈال دیا ہے؟ کہا کہ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے نور داخل کرنے کی وجہ سے. کیا؟ ایک ہے دار الخلود کی طرف توجہ، الانابۃ الی دار الخلود. دیکھو کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، آخرت کی طرف مائل. الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کی توجہ ہے. ہمیشگی کا گھر کون سا؟ یہ دنیا تو عارضی ہے. ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کی توجہ. الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کی توجہ ہے. والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کے گھر سے دور دور رہنے لگا ہے. تجافی اندر، یہ وہ دار الخلود ہے، یہ دار الغرور ہے. نبی نے فرمایا وہ ہمیشگی کا گھر ہے اور یہ دھوکے کا گھر ہے. یہ تو ہمیشگی کے گھر کی طرف مائل ہو جائے اور اس دھوکے کے گھر سے دور ہونے لگے، اس سے تعلق کم ہو جائے اور اس سے تعلق زیادہ ہو جائے. اور والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرتا رہے. یہ 3 چیزیں اگر دیکھو تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں نور ڈال دیا ہے اور اس نور کی وجہ سے اس کا سینہ کھل گیا ہے. اس کی یہ پہچان ہے.
الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل النزول. کبھی توفیق ہوئی کہ قبرستان چلے جاؤ اور تھوڑی دیر بیٹھو وہاں, دنیا سے چھٹی ملے تب نا. تم تو دار الغرور میں گھسے ہوئے ہو. کبھی توفیق ہوتی ہے کہ قبرستان میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھو کہ یہیں ایک دن آنا ہے اور یہیں سے ہمیشگی کا سفر شروع ہونے والا ہے. یہ عارضی زندگی کی شام ہوئی اور اب یہیں سے ابدی زندگی کی ابتدا ہونے والی ہے. کبھی گئے وہاں دیکھنے کے لیے؟ بیٹھتے ہو کبھی؟ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھو, رو وہاں. یہیں زمین انتظار کر رہی ہے ہماری, کہیں ہماری جگہ ہے وہیں. اور موت کا کیا ہے؟ وہ تو نہ بچے کو دیکھتی ہے, نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے, نہ نوجوان کو دیکھتی ہے, کسی کو دیکھتی نہیں. جس کا پروانہ وہاں سے نکل گیا فوراً روح نکال لیتا ہے ملک الموت. تمہاری جگہ تو وہ ہے. تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, جس کا سینہ اللہ کھولنا چاہتا ہے اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے. علامت کیا ہے؟ الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور واستعداد للموت قبل النزول. آگے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. وہ دیکھو, ہم اس سے دو چار ہوتے رہتے. فرمایا گیا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. فرمایا گیا کہ اللہ تعالی دو وقت آدمی کی روح کو نکال لیتا ہے. ایک تو نیند کے وقت, نیند یہ وفات صغرا ہے. ہاں, نیند کے وقت اللہ تبارک و تعالی انسان کی روح کو نکال لیتا ہے. اور ابھی چونکہ ایک متعینہ مدت تک دنیا میں اسے رہنا ہے, لہذا نکالنے کے بعد اس کو واپس کر دیتا ہے. جی, یہ ہے قبض, نکالنا, توفی. اور ایک ہے ارسال, چھوڑ دینا. یہ نکالا اور نکالنے کے بعد چھوڑ دیا. وہی کہا گیا اللہ نفسوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها, اور ان کو جو اپنی نیند میں ہیں مرے نہیں ہیں. فیمسک التی قضى علیہ الموت, جن کے اوپر موت کا فیصلہ ہو گیا ہے, روح نکالنے کے بعد اس کو واپس نہیں کیا جاتا. اور ابھی جس کی موت نہیں آنی ہے, نیند میں روح نکالنے کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو نیند ہے وفات صغرا اور موت ہے وفات کبرا. وفات صغرا میں چھوٹی موت کے اندر, نیند کے اندر روح کو نکالنے کے بعد دوبارہ واپس کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی معین مدت کو پورا کرے. اور جس کی موت کا فیصلہ کر لیا گیا تو اب وہ نکالنے کے بعد پھر اس روح کو واپس نہیں کیا جاتا. یہ حقیقت بیان کی. سوال یہ ہے کہ روح جب نکلتی ہے نیند میں تو آدمی مر کیوں نہیں جاتا؟ مرتا کیوں نہیں؟ ہوش و حواس تو رہتا نہیں, اتنا تو ہے کہ لا یدرک ولا یعقل, وہ ادراک نہیں کر سکتا کسی چیز کا اور نہ کوئی چیز سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد شعور نہیں رہتا, بالکل لاش کی طرح پڑا رہتا ہے, لاش کی طرح پڑا ہے. لیکن سانس آ رہی ہے, جا رہی ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے. تو روح نکلی ہے تو پھر اس کے اندر یہ حرکتیں کیسی ہیں؟ اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ روح نکلنے کے بعد ایک خاص رابطہ بدن کے ساتھ رکھتی ہے.
جیسے موبائل کا جو ٹاور ہوتا ہے نا، وہ آپ کے سم سے رابطہ رکھتا ہے، برابر سم سے رابطہ رکھتا ہے. سم نکال دیا جائے رابطہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. سم سے رابطہ رہتا ہے باقاعدہ، ٹاور سے. جی ایسے ہی. اب وہ رابطہ دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دکھائی دیتا. ایسے ہی روح نکالنے کے بعد روح کا رابطہ برقرار رہتا ہے جسم کے ساتھ. جیسے سورج کی روشنی کا رابطہ زمین سے ہوتا ہے. سورج کہاں ہے؟ اس کی روشنی کا رابطہ زمین کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے نیند میں روح کے نکلنے کے بعد روح بدن سے اپنا رابطہ رکھتی ہے. کیسے رکھتی ہے؟ سر من اسرار اللہ. یہ ایک مسٹری ہے، ایک راز ہے اللہ کے رازوں میں سے. یہ رابطہ کس طریقے کا ہے ہم نہیں جان سکتے، اللہ ہی کو معلوم کہ نیند میں روح نکلنے کے بعد رابطہ کیسے بدن کے ساتھ رکھتی. یہ ایک سر ہے، ایک مسٹری ہے، ایک راز ہے. لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا. اور اس کے بعد جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہے وہیں اس کو روک لیا جاتا ہے، واپس نہیں کیا جاتا. آدمی گیا. ایک نقطہ یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ توفی جو ہوتا ہے نا، توفی وفات دینا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو وفات کا اطلاق نیند کے اوپر ہوتا ہے ایک، اور وفات کا ایک اطلاق ہوتا ہے موت کے اوپر. تو گویا کہ توفی عام ہے. توفی اور وفات کا اطلاق نیند کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور توفی اور وفات کا اطلاق موت کے اوپر بھی ہوتا ہے. نیند کے اندر وفات صغرا میں بدن سے روح کا تعلق جزوی طور پر کٹ جاتا ہے، اور موت میں کلی طور پر کٹ جاتا ہے. اتنا سمجھے، یہ فرق ہے نیند میں اور موت میں. بدن سے روح کا تعلق نیند میں جزوی طور پر کٹ جاتا ہے، اور موت میں روح کا بدن سے تعلق کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے. ھذا الفرق بین الوفات والموت، اور ھذا الفرق بین النوم والموت. اچھا ایک سوال اور کر لیں. روح مرتی ہے؟ جس کو نکالا جا رہا ہے روح، جس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ سے سوال بھی کیا گیا 15ویں پارے کے اندر، میں نے بتایا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. یسألونک عن الروح، یہ روح کیا ہے؟ جواب دیا گیا قل الروح من امر ربی. اس کی وضاحت نہیں کی گئی، تمہاری سمجھ سے پرے ہے، تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. تو یہ روح مرتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین اور بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ ارواح مرتی نہیں ہیں، اس لیے کہ الارواح خلقت للبقاء لا للفناء. روحوں کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. روحیں پیدا کر دی گئی، یہ مرتی نہیں ہے. یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے بقا کے لیے، ہمیشہ باقی رہے گی. جہنم کو پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، فنا نہیں ہوگی کبھی جنت. اور اسی طریقے سے وہاں کی حوریں اور وہاں کے غلمان، وہاں کی نعمتیں، جنت کبھی بھی فنا نہیں ہو، اور جہنم بھی کبھی فنا نہیں ہو. جہنم اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ باقی رہے ہمیشہ. ایسے ہی جنت بنائی گئی ہے اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے. ایسے ہی ارواح کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے. الارواح خلقت للبقاء لا للفنا. فنا نہیں ہوتی وہ. یہ سب راز ہے، یہ راز ہے سب. قرآن حکیم نے جتنا بتا دیا بس وہیں پر رک جاؤ. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری نشانیوں پر غور کرتے ہیں. آگے علامہ ابن تیمیہ ہوں یا کوئی بھی بڑا عالم ہو، ہر ایک یہ کہتا ہے، اور خاص طور سے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں پورے قرآن میں سب سے امید افزا، امید دلانے والی آیت یہی ہے جو اب آ رہی ہے. جو پہلے پڑھتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. سب سے ارجا آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ابن مسعود فرماتے ہیں یہ قرآن حکیم کی ارجا آیت ہے، یعنی گنہگاروں کو امید دلانے والی اور سب سے امید افزا آیت یہی ہے. گنہگاروں کو اطمینان ہو جائے. اب جب گنہگاروں کو اطمینان ہو جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ بہت ہی بہترین ہے اور سچ مچ امید افزا ہے. چلیے ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے ہیں. قل، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں. کن سے؟ یعنی یہ قضیہ، یہ بات اور یہ اعلان آپ میرے گنہگار بندوں سے کر دیجئے. آپ کہیے. ایک تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات پہنچا دیں میرے گنہگار بندوں تک. اچھا، قل کا مطلب یہ ہوا آپ کہیے. پھر اس کے بعد کہا گیا یا، جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو ھذا نداء للتحبب، یہ پسندیدگی کی پکار ہے. میں آپ کو پکاروں او بھائی، ایسے پکاروں تو یا جو ہے نداء للتحبب، یہ محبوبیت کی پکار ہے کہ آپ کو پکارا جا رہا ہے. پکارنے والے کی نگاہ میں آپ اچھے ہیں، پسندیدہ ہیں، تبھی تو پکار رہا ہے. یا کا مطلب یہ کہاں جا رہا ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میری طرف آؤ. اتنی عجیب و غریب بات ہے. رب تعالیٰ کسی کو پکارے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ. جس راستے پہ تم جا رہے ہو وہ راستہ صحیح نہیں ہے، ادھر آؤ میری طرف. رب اگر کسی کو پکارے آواز دے کر، آواز دے رہا ہو کدھر جا رہے ہو، کتنی حیرت انگیز بات ہے. پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تبھی تو پکار رہا ہے کہ اس طرف نہیں جانا ہے تمہیں، ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ. یا اے، تو دو لفظوں کا معنی ہوا قل اور یا. اس کے بعد کہا گیا عبادی، میرے بندو. ایک ہے عباد اور ایک ہے عبید. جہاں عبد کی جمع عباد آئے وہاں للتکریم، اور جہاں عبد کی جمع عبید آئے وہاں للتہدید. یعنی جہاں عبد کی جمع عباد لائی جائے تو وہاں عزت افزائی کے لیے ہے، اور جب عبد کی جمع عبید لائی جائے تو وہاں پر دھمکی کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے. اور یہاں عبد کی جمع عباد لائی گئی ہے عزت افزائی کے لیے. اللہ عباد کہہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں، تمہاری تکریم کرنا چاہتے ہیں. یہ لفظ عباد سے مستفاد ہوا. اور یہی نہیں کہا عباد، عبادی، میرے بندو. اچھی بات ہے، میرے بندو. کہتے ہیں ابا نے کہا ہے نا، میرے ابا نے کہا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ عبادی میں اپنائیت ہے، میرے ابا نے کہا ہے تو میرے ابا میں اپنائیت جھلکتی ہے. تو اللہ یہ فرمائے میرے بندو، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ترکیب استعمال فرمائی ہے میرے بندو، اس میں اپنے بندوں کے تئیں اپنائیت جھلکتی ہے کہ تم میرے ہو، میرے بندے ہو تم. یہ یا متکلم کا فائدہ اور اس کا مفاد ہے. اچھا، میرے کون سے بندے؟ نیک بندے نہیں، وہ ایک طرف ہو جائیں. میں ان بندوں سے مخاطب ہوں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر زیادتی کی ہے. اسراف کا مطلب سمجھتے ہیں؟
اسراف کبھی متعدی ہوتا ہے فی کے ساتھ یا عربی میں، اور کبھی ہوتا ہے الا کے ساتھ. دیکھو یہاں الا ہے، اسرفوا علی انفسہم، الا کا مطلب پر. جیسے القوب علی المنزدہ، یہ جو ہے گلاس یہ میز پر ہے جی، علی المنزدہ یہ تو کیسے ایسے پر ہے، تو گویا کہ کوئی چیز کسی پر ہے. اب یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ ہے کس کے اوپر ہے؟ اس بینچ کے اوپر، ٹیبل کے اوپر ہے. تو اسرفوا علی انفسہم، اتنے گناہ تم نے کر لیے ہیں کہ تمہارا پورا وجود بوجھل ہو چکا ہے، تمہاری کمر ٹیڑھی ہو گئی اس بوجھ کی وجہ سے، اتنا گناہوں کا بوجھ تمہارے اوپر لدا ہوا ہے. یہ اللہ کا مفاد ہے. یہ اسرفوا علی انفسہم، اوپر سے تمہارے گناہ اس قدر لدے ہوئے ہیں تمہاری ذات پر کہ تم ٹیڑھے ہو چکے ہو، اتنا گناہ تم نے کر لیا ہے. اللہ اکبر. اے میرے وہ بندو جنہوں نے کراسڈ آل دا لمٹس، گناہوں کی تمام لمٹ کراس کر دی ہیں، میں ان بندوں سے مخاطب ہوں. اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے وجود کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر اتنے گناہ لاد لیے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے، لادنے کی وجہ سے ان کا وجود جھکا پڑ رہا ہے، بوجھل ہو گیا ان کا وجود. میں اپنے ان بندوں سے مخاطب ہوں. کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہاں ہم ٹھہریں گے. اللہ اپنے گنہگار بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے گنہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. قنوت کسے کہتے ہیں؟ قنوت، قاف نون واو توئے، قنوت. قنوت کہتے ہیں، ابن عثیمین کہتے ہیں اشد الیاس، انتہائی مایوسی کو قنوت کہتے ہیں. یاس میں کیا ہوتا ہے؟ امید کی کوئی کرن ہوتی ہے، لیکن قنوت میں ساری امیدوں کے چراغ بجھ جاتے. یاس کے اندر ایسی مایوسی جس میں امید کی کوئی ہلکی سی کرن موجود ہو، مگر قنوت کہتے ہیں ایسی مایوسی کو جس مایوسی میں امید کے سارے چراغ بجھ چکے ہوں اور اس میں کوئی امید کی ہلکی سی کرن کہیں دکھائی نہ دیتی ہو. دیٹ از کالڈ قنوت. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قنوت کا لفظ بتا رہا ہے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی امید قائم رکھو، میں تمہیں بخش دوں گا. اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، امید مت توڑنا. ہاں، کتنے بھی گناہ کر لیے ہیں تم نے، مجھ سے امید رکھو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے، نہ مایوس ہو، لا یقنط ولا یقنط احدا. تو لا یقنط ولا یقنط، نہ خود مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، نہ اللہ کے کسی بندے کو اس کی رحمت سے مایوس کرے. نہ مایوس ہو نہ کسی کو مایوس کرے. لا یقنط ولا یقنط، دونوں. خود مایوس مت ہو اور کسی بندے کو مایوس مت کرے کہ ارے تو اتنا بڑا گنہگار، اللہ تجھے نہیں بخشے گا. مایوس بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو مایوس کرنے کی ضرورت ہے. اب مایوسی کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ امید ہے. لہذا تم امید رکھو اللہ کی رحمت سے اور دوسروں کو امید دلاؤ اللہ کی رحمت سے. یہ مفہوم مخالف نکلا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک نکتہ اور، پہلے یہاں کہا گیا میرے بندے، متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا، پھر التفات من المتکلم الى الغیبہ، التفات ہوا میرے بندو، اور پھر کہا گیا اللہ کی رحمت، نام بعد میں لایا اللہ تبارک تعالیٰ.
پہلے کہا میرے بندو متکلم، اور آگے اپنا نام ذکر فرما رہا ہے. نام کیوں؟ پہلے یہ کیوں نہیں کہا قل یا عباد اللہ، یا عبادی کیوں کہا؟ پہلے میرے کہا پھر اپنا نام ذکر کر رہا ہے آگے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی ضمیر استعمال کرے کسی کے بارے میں تو اتنا ڈر نہیں لگتا. ڈر اس وقت لگتا ہے جب اس کا نام لے لیا جائے. ارے اس نے بلایا ہے، اس نے، تو کم ڈر لگتا ہے. لیکن کہا جائے کہ فلاں جابر آدمی نے آپ کو بلایا ہے، اس کا نام یہ ہے، تو نام جب ذکر کر دیا جائے تو آدمی کو ہیبت ہو جاتی ہے، ڈر لگتا ہے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے امید دلائی، اپنا نام ذکر نہیں کیا. اللہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے. اب نام لے دے گا ویسا آدمی ہیبت زدہ ہو جائے گا. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیر استعمال فرمایا میرے بندو، اور پھر آگے برحمت اللہ کہا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ. اب پھر اپنا نام ذکر کر رہا ہے. پھر اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ رحمت اللہ، رحمتی نہیں کہا، رحمت کی اضافت اپنے نام کی طرف کی، اور لفظ اللہ نے، بلکہ اللہ کا نام تمام اسماء اور صفات میں سب سے اعظم اور اجل ہے. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، تمام نام، صبور ہے، شاکر ہے، اسی طریقے سے جب مقیت ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رب ہے، یہ جتنے نام ہیں اس کے تمام ناموں میں سب سے عظیم نام، سب سے اجل اور بزرگ نام یہ اللہ ہے، سب سے بڑا نام. تو جب رحمت کی اضافت سب سے بڑے اسم کے ساتھ کی گئی، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت گنہگاروں کے منتظر ہے. یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے. یہ سائنس وائنس کہیں لگتی نہیں اس کو جی، فزکس سے پوری سمجھ میں آتا ہے. فزکس سے یہ قرآن کی فزکس ہے. یہ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کا نام سب سے عظیم. اور جب رحمت کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا نام سب سے عظیم اور رحمت کی اضافت، تو اللہ کی سب سے عظیم رحمت، کہ اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہو سکتی، وہ گنہگار بندوں کی منتظر ہے. کیا بات. اور پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ، ان ویسے بھی شیورلی، یقیناً اس میں کسی بات کا کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، دیکھا بے شک اللہ بخش دے گا الذنوب، ذنب ہے اس کا سنگولر اور ذنوب اس کا پلیورل. ذنب مانے ایک گناہ، ذنوب مانے بہت سارے گناہ. اچھا ذنب کہتے ہیں اس گناہ کو جو اللہ اس کے بندے کے درمیان ہو. اللہ یہ فرما رہا ہے میرے بندے، میرے حقوق میں تو نے تقصیر کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو میرے اور تیرے درمیان جو معاملہ ہے، میرے حق میں جو تو نے گناہ کیے ہیں، میں تمام گناہ معاف کر دوں گا. الذنوب صغیرہا و کبیرہا و خطیرہا و حقیرہا، چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا، بڑے گناہ معاف کر دوں گا، خطرناک گناہ معاف کر دوں گا، اور ہلکے گناہ معاف کر دوں گا. سب صغیرہا و کبیرہا و خطیرہا و حقیرہا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. الذنوب، تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا میں. اللہ، کچھ گناہ بچ جائیں گے جنہیں اللہ معاف نہیں کرے گا. آگے کہا گیا جمیعاً، جمیعاً means all of them، جمیعاً مانے all، کچھ گناہ بچیں گے نہیں، جمیعاً تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ، کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہی غفور الرحیم ہے. غفور ہے، بخشنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحم کرنے والا ہے. اور رحم کرنے والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بخشنے والا ہے. یہ انہو هو الغفور الرحیم، بخشتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحیم ہے. اور رحم کیوں کرتا ہے؟
اس لیے کہ غفور ہے. یہ ہے قرآن حکیم کا انداز بیان، اس قدر حسین انداز ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو یہ بتایا ہے کہ کتنے بھی گناہ کر لو، مہما عظمت ذنوبکم، تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ کی توہین کرتا ہو کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے ہیں. ایسا کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی چیز اللہ کی رحمت سے بڑی ہو سکتی ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ بہت ہی پیاری اور بڑی ہی حسین آیت تھی، ارجا آیتن فی کتاب اللہ. اب اس پر آپ جتنا رونا چاہیں رو لے، اور رب تعالیٰ سے جس قدر محبت کرنا چاہے آپ محبت کر سکتے. اگر وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں امید دلا رہا ہے بخشش کی، اور اس پر بھی ہمیں جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے، تو کس قدر پیارا ہے، کس قدر محبت کے لائق. اسی کو ناراض کیا ہوا ہے ہم، اور پوری دنیا کو ہم نے خوش کیا ہوا ہے. مشہور واقعہ ہے کوئی کہ بادشاہ نے اپنی تمام لونڈیوں سے کہا کہ تمہیں یہاں آ کر جو مانگنا ہو مانگ لو. تمام لونڈیاں آ گئیں. ایک لونڈی نے کہا مجھے یہ چاہیے، دوسری لونڈی نے کہا مجھے یہ چاہیے، تیسری نے کہا کہ مجھے ہیرے جواہرات چاہیے. جس لونڈی نے جو مانگا سب ان کے مطالبے پوری کر کے انہیں رخصت کر دیا گیا. ایک بچ گئی تھی. کہا کہ تم نے کچھ مانگا نہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے آپ چاہیے، آپ چاہیے. اب جب بادشاہ مل گیا تو اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو تم نے تو پوری دنیا کو خوش کر رکھا ہے اور اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. اللہ کے ہو جاؤ، پوری دنیا تمہاری ہو جاتی ہے، پوری دنیا تمہاری ہو جاتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں سوائے اللہ کے. ساری مصیبتوں کی جڑ یہی ہے، ہماری بربادی کی جڑ یہی، ہماری ذلت اور ہماری پستی کی واحد وجہ یہی ہے، واحد سبب یہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. سورہ غافر شروع ہو رہی ہے، سورہ مومن. حامیم. علماء لکھتے ہیں کہ جن حروف مقطعات سے سورہ شروع ہوتی ہے تو حروف مقطعات جو شروع میں آتے ہیں تو جتنے حروف مقطعات میں ہوتے ہیں وہی حروف اس سورہ کے اندر سب سے زیادہ ہوتے ہیں. جیسے حامیم تو ہے اور میم ہے. آپ گن لو جتنے بھی الفابیٹ ہیں، حروف ہجا جتنے ہیں عربی کے، گنو گے تو سب سے زیادہ اس سورہ کریمہ میں ہے اور میم ہی دکھیں گے. سب سے زیادہ یہی ہیں. اور پتہ نہیں کیا راز ہے اس میں، اللہ ہی کو معلوم. اب دیکھو، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. پہلے کیا کہا؟ گناہوں کا بخشنے والا. دوسرے میں وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا. شدید العقاب، زبردست پکڑ رکھنے والا. ذی الطول، اور صاحب فضل، بہت زیادہ وسعت والا. اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور توبہ کے قبول کرنے کے بعد اسے بخش دیتا ہے.
یہ ترتیب ہے. ہاں؟ بندہ توبہ کرتا ہے، ایک اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتے ہی اللہ اسے بخش دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے کیا؟ بخش دینا. یہاں دیکھو پہلے غافر الذنب وقابل التوب، ترتیب الٹ دی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے. غافر الذنب وقابل التوب، جبکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے تو بخش دیتا ہے. یہاں کہا گیا اللہ بخشنے والا ہے. چلیے جناب، پہلے بخشش آ گئی، اور قابل توبہ کو قبول کرنے والا ہے بعد میں آیا ہے. ہاں. اور شدید العقاب، پہلے گناہوں کی بخشش کی بات کہی گئی، پھر یہ کہا گیا کہ توبہ کو قبول کرنا. اس کے تیسرے نمبر پہ آیا سخت پکڑ کرنے والا ہے. سخت پکڑنے کا معاملہ تیسرے نمبر پہ آیا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. اور ضد طول کا مطلب ہوتا ہے وسعت والا، جو بھی مانگو اس کے پاس سب ہے. ضد طول کا مطلب سعا کا مطلب وسعت اس کے اندر اتنی ہے خزانے میں کہ جو بھی مانگو رتی برابر، پوری کائنات مانگو، کائنات دینے کے بعد بھی رتی برابر اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے ضد طول کا، صاحب الفضل و صاحب السعہ. آگے ایک بات کہی گئی ہے میری پیاری کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. کون؟ ارے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اب بتاؤ، اللہ کا جو عرش ہے اس کو اٹھائے ہوئے، یعنی عرش سب سے بڑی چیز ہے کائنات میں، سب سے بڑا آبجیکٹ وہی ہے عرش. جی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اس کو اٹھائے ہوئے، یعنی گویا کہ وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ عرش پر مستوی ہے. گویا کہ وہ عرش کے قریب ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے قریب ہیں. اب یہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے، یہ دعا کرتے ہیں کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ. اور کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، تو جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اللہ انہیں بخش دے. اللہ کیا بات ہے. تو ایک ہے گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو بھی تیرا مومن بندہ گناہ کرنے کے بعد گناہ سے تائب ہو جائے، میرے رب تو ایسے توحید والے کو بخش دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے. اور جو تیرے راستے پر چلے، اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جو رسول کو دیا گیا ہے، صراط مستقیم. تو گویا کہ دو چیزیں کرنی ہیں، ایک تو زندگی پر صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور دوسرے گناہ ہو جائے، چلتے چلتے راستے میں لغزش ہو سکتی ہے، نشیب و فراز ہیں. دیر آر مینی اپس اینڈ ڈاؤنس ان دس روٹ. اس راستے کو آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، بہت سارے نشیب و فراز ہیں. تو کہیں بھی اگر آپ کو کوئی لغزش ہو جائے تو راستے پر چلو، اور راستے پر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرو. یہی دو کام آپ کو کرنا ہے یہ زندگی میں، جو فرشتے کہہ رہے ہیں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اور انجام، زندگی بھر صراط مستقیم پر چلو، غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو. نتیجہ وقہم عذاب الجحیم، ان کو جہنم کے عذاب تو بچا لے. گویا کہ جہنم کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو دو کام کرنا ہے، صراط مستقیم پر زندگی بھر چلنا ہے، اور دوسرے کہیں لغزش ہو جائے تو اللہ سے مغفرت طلب کرنا. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اگر باپ توبہ کر لے تو توبہ کا اثر
اسی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اللہ اس کی بیوی کو بھی توفیق دیتا ہے کہ وہ بھی توبہ کر لے، اور اللہ اس کے بچوں کو بھی توفیق دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس آدمی کو جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کے باپ کو بھی جنت میں داخل کر دے، ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کر دے، وہ ذریاتہم، اور ان کے بچوں کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ جب باپ نے توبہ کر لیا تو اس توبہ کا اثر اس کی بیوی تک پہنچا، بچوں تک پہنچا، باپ تک پہنچا، تو یہ سارے کے سارے توبہ کر لیں گے، تو اس توبہ کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں جائے گا، تو اس توبہ کا اثر ان لوگوں پر جب ہوگا تو یہ بھی اس کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ مطلب ہوا۔ ہاں، قرآن حکیم کو اس گہرائی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ترجمے سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ بڑی گہری کتاب ہے، بڑی دقیق کتاب ہے، بڑی دقیق، اس کا ایک ایک لفظ انتہائی دقیق، انتہائی گہرا ہے۔ کائنات میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں، ایک لفظ ہٹا کر دوسرا لفظ وہاں رکھ دو، معنی ہی نہیں بنے گا۔ ساری سائنس اس کے لفظ کے سامنے ہیچ ہے، لفظوں کے سامنے ہیچ ہے، معنی تو چھوڑو آپ، معنی تو ایسے بیان کرتا ہے کہ سائنس جہاں رک جاتی ہے وہاں سے آگے بڑھ کر کے بولتا ہے، آگے بڑھ کر کے بولتا ہے۔ دنیا کا کوئی پلین ایسا نہیں ہے جو کریش سے محفوظ ہو، کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ایک نبی سلیمان کو ایک پلین عطا کیا تھا، جی، ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ ہوا کسی جہاز کے لیے مسخر نہیں ہوتی، جی جی جی، کبھی بھی نہیں۔ ہوا خود نگہبان ہو جس کی، بھلا اسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی کریش ہو سکتا ہے؟ تو قرآن، سائنس جہاں رکتی ہے قرآن حکیم وہاں سے آگے کی بات کرتا ہے۔ یہ قرآن حکیم، معنی تو چھوڑو، لفظوں کی بات تو میں کر رہا ہوں۔ اچھا، اور آج یہ نقطہ لے کر کے جاؤ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ مکاری کر رہا ہے، کوئی دھوکہ کر رہا ہے، اور کوئی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کلمہ توکل پڑھنا شروع کر دیں۔ کلمہ توکل کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہاں بتایا گیا۔ کلمہ توکل کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کلمہ توکل ہے، میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، یہ ہے کلمہ توکل۔ فائدہ یہ جس نے پڑھا اس کو، جی، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکاروں کی مکاری سے ان کو محفوظ کر دیا، اور الٹا آل فرعون کے اوپر بدترین عذاب بھیج کر کے عذاب سے اس کو گھیر دیا اللہ۔ دیکھو، یہ کون آدمی ہے؟ فرعون کے خاندان ہی کا ایک آدمی تھا جو موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا، لیکن مصلحت کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، جی، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون ہی کے خاندان کا وہ آدمی تھا اور اپنے ایمان کو وہ چھپا رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی بات آئی تو کھل کر سامنے آ گیا، اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ یہ سب موسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس کلمہ توکل کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرعون کے جو مکار لوگ تھے ان کی مکاری سے ان کو محفوظ کر دیا۔ تو جب بھی کچھ ایسا لگے کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ کلمہ توکل پڑھیں۔ کیا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ یہاں سورہ حمیم سجدہ کے اندر ایک قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، قوم عاد کا۔ یہ
قوم بڑی طاقتور تھی، جی بہت طاقتور تھی. فَأَمَّا عَادٌ، غور سے دیکھو اور ایک سبق لے کر کے جاؤ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے آج؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ ایک مفسر پہ لکھتا ہے کہ یہ پھول گئے تھے. ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ یہ طاقت کے نشے میں پھول گئے تھے، پھول جانا. اور فرمایا گیا من انتفخ طار، جو پھول جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. بہت اچھا تفسیرہ ہے کسی مفسر کا. انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ پھول گئے. مفسر نے کہا من انتفخ طار، جو پھول جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. جیسے غبارہ پھول گیا، جب تک اسے پھلاؤ نہ ہاتھ میں لے سکتے ہیں آپ، لیکن اگر غبارے کو پھلا دو تو اڑ جاتا ہے. من انتفخ طار، جو پھول جائے وہ اڑ جاتا ہے. یہ پھول گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اڑا دیا. کیا یہ پھول گئے تھے؟ اللہ ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجتا ہے. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل اس قوم کے اوپر چلتی رہی ہے. ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا. تباہ و برباد کر دیا گیا، پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا. یہ پھول گئے تھے. غبارے میں ہوا جب بھر دی جاتی ہے تو اڑ جاتا ہے. یہ تکبر میں پھول گئے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پر ہوا کا عذاب بھیجا. پھول گئے ہو تو ہوا کے ذریعے تمہیں اڑا دیا جاتا ہے. 7 رات اور 8 دن تک یہ ہوا چلتی رہی. ریح سرسر کہا گیا اس کو. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ریح سرسر کو، تیز چلنے والی ہوا کو ان کے اوپر بھیجا، خوفناک رفتار میں. یہی ہوا ہے. اگر یہ نہ رہے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. مدار زندگی ہے ہوا، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن ایک قوم نے شرارت کی تو اسی چیز کو جو مدار زندگی ہے سبب موت بنا دیا گیا ہے. ہوا وہی ہے. رب تعالیٰ نے صرف اتنا کہا کہ اپنی اسپیڈ بڑھا دے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو زحمت میں تبدیل کر دیتا ہے جب آدمی اپنی من مانی کرنے لگتا ہے. یہ رہا 24ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ بھی اکثر بنا وجہ اداس، تھکا ہوا یا بہت کمزور محسوس کرتے ہیں؟ رکیے، دوائیوں کی طرف بھاگنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص نسخہ آزمائیں. اسے تلبینہ کہتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون دیتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے. اور آج سائنس کیا کہتی ہے؟ جو یعنی بارلی میں ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو آپ کے برین میں ہیپی ہارمونز بڑھاتے ہیں. یہ ڈپریشن اور کمزوری کا قدرتی علاج ہے. تو آج ہی اس سنت طریقے کو اپنائیں، صحت بھی پائیں اور ثواب بھی.